TNN-TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ ٹورنٹو میں رچمنڈ ہل کے قبرستان میں فائرنگ کے بعد ایک شخص ہلاک اور دوسرے کی حالت تشویشناک ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ رچمنڈ ہل کے قبرستان میں فائرنگ کے بعد ایک شخص ہلاک اور دوسرے کی حالت تشویشناک ہے، جہاں وہ جمعرات کو اس شخص کے جنازے میں شرکت کر رہے تھے جسے اس ہفتے کے شروع میں ٹورنٹو میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ دونوں افراد پر جنازے میں شرکت کے بعد فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کا واقعہ رچمنڈ ہل میں ٹورنٹو مسلم قبرستان کے گیٹ پر تقریباً 3:15 پر نماز جنازہ ختم ہونے کے بعد پیش آیا۔ یارک ریجنل پولیس کے مطابق 3 سے 4 مرد مشتبہ افراد متاثرین کے پاس پہنچے اور ایک پرانی SUV طرز کی گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے فائرنگ کی۔ دونوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے یہ ایک الگ تھلگ ٹارگیٹڈ واقعہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی تحفظ کے لیے کوئی تشویش نہیں ہے۔ قبرستان انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹورنٹو مسلم قبرستان کے گیٹ پر لیزلی اسٹریٹ پر ہونے والی فائرنگ کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا۔ قبرستان کا عملہ حفاظتی خدشات سے غافل نہیں ہے۔ ٹورنٹو مسلم قبرستان میں شرکت کرنے والے تمام لوگوں کی خیریت ہم سب کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کا بڑا حصہ اندھیرے میں ڈوب گیا، تاہم چند گھنٹوں بعد ہی بجلی بحال کر دی گئی۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کا بڑا حصہ اندھیرے میں ڈوب گیا، تاہم چند گھنٹوں بعد ہی بجلی بحال کر دی گئی۔ جمعرات کی سپہر اور شام کو ہائیڈرو 1 کی بندش سے ہزاروں صارفین کی بجلی کی فراہمی معطل ہونے کے بعد ٹورنٹو کے مرکز میں لائٹس واپس آ گئی ہیں۔ ٹورنٹو ہائیڈرو کے مطابق تمام متاثرہ صارفین جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 10,000 ہیں، ان کی بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ ہائیڈرو 1 کی ترجمان کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی ان رپورٹس کی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ بندش اس دوران ہوئی جب ایک بارج کے ذریعے کھڑی کرین کو منتقل کیا جا رہا تھا جو ٹورنٹو کے واٹر فرنٹ پر بڑے صنعتی علاقے پورٹ لینڈز میں ہائی وولٹیج لائن ٹکرائی تھی۔ ٹورنٹو فائر سروسز کا کہنا ہے کہ بندش کے نتیجے میں اسے پورے شہر میں کم از کم 1 درجن لفٹ ریسکیو کالز موصول ہوئیں۔ علاقے کے کئی کالجوں اور یونیورسٹیوں کی بجلی بھی معطل ہو گئی، جس سے ان کے طلباء اور عملے کو کیمپ سے دور بھیج دیا گیا۔ TTC کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صارفین کو شہر کے مرکز میں تمام اسٹریٹ کار روٹس پر طویل انتظار کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ پریسٹو نے کہا کہ میٹرو لنکس ایکسپریس سروسز، UP ٹرانزٹ یا گو پر کوئی اثر انداز نہیں پڑا اور یونین اسٹیشن نے پوری طاقت برقرار رکھی۔ اتوار کے روز ٹورنٹو میں بادل برسیں گے، جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 26 اور رات کے اوقات میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر موسم گرم رہنے کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت کم سے کم 14 اور زیادہ سے زیادہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ ہفتے کے روز شہر میں دھوپ نکلی رہے گی اور درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جو رات کے اوقات میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ اتوار کے روز شہر میں بادل برسیں گے، جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 26 اور رات کے اوقات میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ ٹورنٹو شہر میں اتوار کے روز سے شروع ہونے والی بارشوں کا سلسلہ آئندہ ہفتے جاری رہے گا۔ گرم اور خشک موسم کی وجہ سے یورپ کے کئی ممالک کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ فرانس کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے خوفناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گرم اور خشک موسم کی وجہ سے یورپ کے کئی ممالک کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث فرانس کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے خوفناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ فرانس کے جنگلوں میں لگنے والی آگ نے 10,000 ہیکٹر رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پرتگال میں 40 اسکوائر میل رقبے پر پھیلی آگ پر 1500 سے زائد فائر فائٹرز 6 روز سے قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ خوفناک آتش زدگی کے باعث بڑے پیمانے پر نقل مکانی بھی شروع ہو گئی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک متاثرہ علاقے سے 10,000 افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ رواں برس جنگل میں لگنے والی آگ کے باعث پرتگال اور اسپین میں 1000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب بر اعظم آسٹریلیا میں ان دنوں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث سخت گرمی پڑ رہی ہے۔ شدید ترین گرم موسم کے باعث آسٹریلیا کے جنگلات میں آتش زدگی کے واقعات تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ IEA کے سربراہ نے فریقین سے جوہری پلانٹ کے قریب جنگ فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ IEA کو زاپوریزیا میں مشن چلانے کی اجازت دی جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے زور دیا ہے کہ روس اور یوکرین نیوکلیئر پاور پلانٹ سے فوج اور اسلحہ دور رکھیں۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگراں ادارے کے سربراہ نے بیان میں کہا کہ جنوب مشرقی یوکرین میں زاپوریزہیا جوہری پلانٹ کے قریب جنگ کی سنگین صورتحال ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے یوکرین کے زاپروژیہ جوہری پاور پلانٹ کو نقصان پہنچانے کو ناقابل قبول عمل قرار دیا۔ انہوں نے زور دیا کہ کیو اور ماسکو کو کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے آپس میں بات چیت کرنی چاہیے۔ IAEA کے سربراہ نے فریقین سے جوہری پلانٹ کے قریب جنگ فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ IAEA کو زاپوریزہیا میں مشن چلانے کی اجازت دی جائے۔ روس اور یوکرین کی افواج نے جوہری پلانٹ کے قریب جنگ کے دوران ایک دوسرے پر گولہ باری کی ہے۔ فریقین کا کہنا ہے کہ پلانٹ میں تابکار مواد کے ذخیرہ کرنے والے علاقے کے قریب 5 راکٹ حملے ہوئے۔ واضح رہے کہ روس کے زیر قبضہ یوکرینی شہر اینرگودر میں واقع پاور پلانٹ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کئی بار حملوں کا نشانہ بن چکا ہے۔ دوسری جانب لیٹویا کی پارلیمنٹ نے اپنے بیان میں نہ صرف روس کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست قرار دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ یوکرین میں اس کی جارحیت وہاں کے عوام کی نسل کشی کے مترادف ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔